بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत जो आपने सुनी है ये भी अहले किताब के बारे में, लेकिन फ़र्क यह है कि पिछली आयत सिर्फ एक ख़ास ग्रोह यानी ईसाइयों के बारे में थी और ख़ास तौर पे वो ईसाई जो नजरान से आए थे तो उनको मौक़िफ़ सुनाया गया और ईसा की असल हकीकत बतलाई गई। तो अब ये आयत आम अहले किताब जिसमें यहूदी भी हैं ईसाई भी हैं दोनों, लेकिन ज़्यादातर यहाँ खिताब यहूदियों की तरफ है। बाज़ जगह पे ईसाई भी आ रहे हैं या इकट्ठे हैं दोनों, बाज़ जगह यहूदी हैं ज़्यादातर। शुरू में खिताब आम है, कह दीजिए कि अहले किताब आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, वो ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना कराएं और हम में से बाज़ को अल्लाह के सिवा रब ना बनाएं, यानी एक दूसरे को हम रब ना बनाएं अल्लाह को छोड़कर। और अगर ये मुंह मोड़ते हैं तो कह दो कि गवाह रहो कि हम तो फर्माबरदार हैं, यानी हम तो अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले हैं। यानी ये चीज़ के तौहीद ये तो मुश्तरक है, लेकिन किताब भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं,
کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔ فرمایا کہ آؤ پھر اس بات پہ تو عمل کریں، یہ تو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تو آؤ قدر مشترک جو ہے اس پہ تو ہم اکٹھے ہوں۔ تو ہمیشہ ایک طریقہ جو ہوتا ہے نا کس سے بات چیت کا یا مفاہمت، اس میں آج بھی اس دنیا میں بھی جو نیا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور جس کے لیے باقاعدہ آپ تو ایک سائنس اس کو بنا دیا گیا کہ جب بھی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے مذاکرات، تو سب سے پہلے قدر مشترک ڈھونڈی جاتی ہے کہ کون سی باتیں جن میں ہمارا اتفاق ہے، جن میں اختلاف نہیں ہے۔ تو آئیں پہلے ان کو دیکھتے ہیں، لسٹ بنائیں، متفق علیہ باتیں کون سی ہیں ان پہ عمل کریں، اور پھر دیکھتے ہیں اختلاف کن میں ہے، وہ اختلاف کس قسم کا ہے، اس کو پھر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو کہا کہ آؤ جو چیزیں متفق ہیں ان پہ تو عمل کریں۔ مثلا آج مسلمانوں کے جو آج گروہ بنے ہوئے ہیں، مختلف لڑائیاں آپس میں جھگڑے، تو کس سے بھی پوچھیں ہر کوئی کہے گا یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں کہے گا کوئی، اور اسی طرح ہر کوئی کہے گا کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، اور ہر کوئی کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی ہونی چاہیے، اس سے کوئی الگ بات کر سکتا ہے نہیں۔ لیکن اپنی اپنی پھر تعویلیں ہر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اکٹھا یہ بات ہونی چاہیے کہ آئیں جب ان باتوں میں متفق ہیں تو آئیں دیکھیں کہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو آئیں پھر اس کو چھوڑا جائے، کہاں شرک ہو رہا ہے آئیں اس کو چھوڑا جائے، کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی نہیں ہو رہی جو آپ بھی مانتے ہیں تو اس کو چھوڑا جائے۔ تو اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ بھی جو طریقہ بتایا قرآن نے، یہ یہودیوں کے ساتھ بھی ہے کہ جو چیزیں مشترک ہیں آئیں پہلے ان پہ آ کے بات کرتے ہیں۔ اور پھر جو جھگڑا تھا اس کے بارے میں کہا کہ اہل کتاب تم کیوں ابراہیم کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل کی گئی، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا مطلب کہ ابراہیم کے بارے میں بحث کرتے ہو؟ یعنی ابراہیم کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہودی بنانے کی۔ فرمایا کہ تورات انجیل جس کے بعد یہودی بنے، تورات کے بعد اور عیسائی بنے، تو اس سے پہلے ابراہیم تو گزر چکے ہیں، اس وقت تو نہ تورات تھی نہ انجیل تھی، تو وہ کیسے یہودی عیسائی ہو گئے؟ یہ تم ہو کہ تم نے ان چیزوں میں تو بحث کر لی جن کا کچھ تمہیں علم تھا، اب ان چیزوں میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے؟ یعنی ابراہیم کے بارے میں بحثیں کرتے ہو جس کا تو تمہیں علم ہو ہی نہیں سکتا، وہ پہلے گزر گئے تو بعد میں آئے، یہ سارے فرقے بعد میں بنے، تو اس کا تو کوئی تمہیں علم نہیں ہے، اس میں بھی تم بحثیں کرتے ہو اس طرح جس طرح سب کچھ جانتے ہو۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو مسلم حنیف تھے، یعنی یکسو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں، یعنی شرک سے پاک، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک ابراہیم سے اصل تعلق کے حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور جو ایمان لانے والے اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ دیکھیں انبیاء کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے کسی کا وہ وراثتی تعلق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو عام وراثت ہے کسی انسان کی جو ہوتی ہے وہ بھی انبیاء کی تقسیم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، یعنی دنیاوی جو مال و دولت چھوڑتے ہیں اللہ کے انبیاء، معمولی جو بھی ہو، اس کو بھی وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا جاتا، ان کی اولاد کو نہیں ملتا، وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے انبیاء کی وراثت ان کی اولاد یا رشتہ داروں کو نہیں ملتی، اللہ کے انبیاء سے تعلق ان کا ہوتا ہے جو ان پر ایمان لاتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں۔ اولاد اگر ایمان نہیں لاتی تو اولاد جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس طرح حضرت نوح نے بیٹے کے بارے میں کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ یہ تو ایمان ہی نہیں لایا، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ ابراہیم سے اصل تعلق ان کا نہیں جو اولاد ابراہیم ہے یہودی جیسا کہ دعویٰ کر رہے تھے، بلکہ ان کا تعلق ہے یہ نبی اور ایمان لانے والے، اور جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی اس وقت کی، اور آج جو ابراہیم کی ملت پہ چل رہے ہیں وہ ہیں سر سے تعلق رکھنے والے۔ پھر مسلمانوں کو کہا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کریں گے اور انہیں شعور نہیں ہے، یہ تمہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ماننے کے بعد پھر ان کا انکار کر رہے ہو۔ اہل کتاب تم کیوں حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ نشانیاں ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمہارے ہاں پہلے سے نشین گوئیاں ان کو
اللہ کی آیات جانتے ہو کہ یہ اللہ کی آیات ہیں تو پھر ان کو چھپا رہے ہو. اور پھر ان کی ایک سازش کا یہاں ذکر کیا کہ اہل کتاب کے گروہ نے کہا کہ جو اہل ایمان پر نازل کیا گیا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو کفر کرو، دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ، پچھلے پہر انکار کرو تاکہ یہ پلٹائیں. یہ یہودی نے سازش کی کہ ایسا کرو کہ اعلان کر دو کہ ہم مسلمان ہو گئے، آج صبح اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور شام کو واپس کریں گے. ہم نے تو اندر جا کے دیکھ لیا، یہ تو سارا بس ایسے ہی کچھ دنیاوی چکر ہے، باہر کچھ اور کہا جاتا ہے اندر کچھ اور ہے. تو یہ سازش بظاہر تو بڑا اثر کرتی ہے. مثلا آج کسی سیاسی پارٹی میں پلانے سے بڑے بڑے کچھ لوگ خاص 10-15 آدمی گھس جائیں اور 2-4 دن بعد کہیں جی ہم نے تو اندر جا کے دیکھ لیا یہ تو سارا فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور اندر کی باتیں ابھی ہمیں معلوم ہوئی ہیں، تو بڑا اثر پڑے گا نا. باہر دیکھیں جی وہ لوگ تو اندر دیکھ کے آئے ہیں اور دیکھ اندر جا کے تو اصل پتہ چلا. تو اس طریقے سے انہوں نے چال چلی. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس طرح کی حرکتیں کریں تاکہ باقی لوگ بھی اسلام سے بددل ہو جائیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بات اسی کی مانو جو تمہارے طریقے کی پیروی کرے، اور انہیں کہہ دیجیے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. اور فرمایا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بات اس کی مانو جو تمہارے طریقے کی پیروی کرے، کہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو وہ کچھ دے دیا جائے جو تمہیں دیا گیا، یعنی کتاب شریعت، اور یا یہ نہ ہو کہ تمہارے خلاف کا تمہارے رب کیا حجت جا کے کرے کہ تم بتا دو کہ یہ نشانیاں تمہارے موجود ہیں. تو کہہ دیجیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ عظیم فضل والا ہے. پھر اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ آج ان کی جو حالت ہے اخلاقی، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ڈھیروں سونا چاندی دولت بھی انہیں آپ ان کے پاس امانت رکھیں گے تو یہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے. امانتدار ایسے ہیں آدمی ان میں، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی اگر آپ دیں تو واپس نہیں لوٹائیں گے، الا یہ کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں، جان نہ چھوڑیں، لے لیں ورنہ نہیں دیں گے. اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم پہ کوئی الزام نہیں ہے، امی عرب ہے، اور یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ وہ کہتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں. یہودی بڑا عجیب مذہب ہے. یہودی جو ہیں باقاعدہ انہوں نے اپنی شریعت جو بنا لی ہے نا گھڑی ہوئی، اس میں بھی آپ پڑھے تو دھیان ہوں گے. یعنی یہودی پہ ظلم کرے تو وہ گناہ ہے، یہودی سے سود لے گناہ ہے، لیکن یہودی غیر یہودی سود لے سکتا ہے. یہودی غیر یہودی کو قتل کرے تو کوئی حرج نہیں، اس کی سزا معمولی الگ ہے. یہودی کو قتل کرے اس کی بڑی سزا ہے. یہودی سے زنا کرے تو گناہ ہے. غیر یہودی اور کچھ نہیں. یعنی غیر یہودی کو بے وقوف بنانا، اس کا مال لوٹنا، ظلم کرنا، وہ سب جائز ہے. صرف یہودی کے ساتھ کچھ نہ کرے. یہ عجیب ذہنیت ہے اور اس کو انہوں نے مذہب کا رنگ باقاعدہ دیا ہوا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ایسے ندام ہیں آج مسلمانوں میں بھی. وہ سمجھے جی کافر ہے، جی کافر کو بے وقوف بناؤ، جھوٹ بولو، مال لوٹو، وہ کافر ہے. جی بھائی کافر کے حقوق نہیں، سچ بولنے کا ہر ایک کے ساتھ حکم دیا گیا، عدل کا ہر ایک کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ تو نہیں کہ کسی نے اس کو مذہب بنا دیا ہو، علماء نے فتوے دیے ہوں، نہیں، لوگ انفرادی کچھ عمل کریں، لیکن ان کے یہاں باقاعدہ مذہب کی شکل ان چیزوں نے اختیار کی ہوئی ہے. فرمایا کہ بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ اللہ ایسے متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو اصل چیز تقوی ہے، عہد کو پورا کرنا ہے. تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ امیوں کے بارے میں، یعنی عربوں کے بارے میں ہمیں کوئی مواخذہ نہیں، جو چاہو ان کے ساتھ کرو. پھر بتایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچتے ہیں تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بھی یہودیوں کے بارے میں اپنے عہد اور قسموں کو بیچتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عہد ان سے لیے ہوئے تھے جو موجود ہیں تورات میں، یا اپنی قسمیں بھی کھائیں گے تو ان کو بھی تھوڑی سی قیمت میں توڑ دیں گے، بیچ دیں گے دنیا کے بدلے میں. پھر انہی کے بارے میں فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ کتاب کو اس طرح پڑھیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں صحیح، یعنی ایسی ہوتا ہے جیسے الفاظ کا ایسا ہیر پھیر کر رہے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کتاب میں سے نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے. پھر فرمایا کہ کسی بشر کا، انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا
कि अल्लाह उसे किताब और हुक्म और नबूवत अता करे और वो लोगों से कहे कि अल्लाह के बजाय मेरी इबादत करो, बल्कि वो तो कहेगा कि अल्लाह रब्बानी बनो, यानी अल्लाह की बंदगी करने वाले बनो, इस वजह से कि तुम जो किताब पढ़ते हो उसका यही तकाजा है, और जो तुम सीखते हो उसका, तो जो किताब तुम सिखाते हो उसका यही तकाजा है, जो पढ़ते हो उसका यही तकाजा है। और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा इसके बाद कि तुम मुसलमान हो? यहूदी या ईसाई जो भी हैं अल्लाह के अंबिया की तरफ बहुत सारी चीज़ें मनसूब कर देते हैं। तो इसलिए फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह का कोई नबी जिसे अल्लाह ने किताब दी, हिकमत से नवाजा, तो वो नबी हुक्म दे कि मेरी इबादत करो अल्लाह को छोड़कर, ये कैसे हो सकता है? ये नबी हुक्म दे कि फरिश्तों की इबादत करो या अल्लाह के सिवा किसी को रब बना लो, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी तो यही बताने आए हैं कि अल्लाह की बंदगी करो, रब्बानी बनो, यानी अल्लाह के इबादत के रंग में अपने आप को रंग लो, खुदा परस्त बनो। तो नबी की तरफ कोई ऐसी चीज मंसूब हो तो वो तो नहीं मानी जा सकती। तो इसलिए रसूल एक बता दिया कि कोई भी अगर ऐसी बात कहता है कि किसी नबी की तरफ निस्बत करके कि ये काम नबी ने कहा है या नबी ने, तो नबी अल्लाह ने इसलिए तो नहीं भेजे, कोई नबी ये बात नहीं कह सकता। नबी अल्लाह की इबादत का हुक्म देगा, अल्लाह नबी शिरक से रोकने के लिए आए, अल्लाह की बंदगी की दावत देने के लिए आए, तो उनकी तरफ को और बात अगर मंसूब करेगा तो वह झूठ है। وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا وأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وهم ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
یہ آیات جو ابھی آپ نے سنی یہ بھی اہل کتاب ہی کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلی آیت میں نظر فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں کا عہد لیا، تمام نبیوں سے ایک اللہ نے عہد لیا، اور وہ کیا تھا کہ تمام نبیوں کو، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، عہد دیا کہ اگر میں تمہیں آج یہ کتاب دے رہا ہوں اور اگر آپ کے سامنے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی آئے جو تصدیق کر رہا ہے اس کی جو آپ کے پاس ہے، تو آپ کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی، تصدیق کرنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبیوں سے کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ تو نبیوں نے کہا کہ ہم نے اس کا اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اور فرمایا کہ اس کے بعد جو پھرا وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا، تمام نبیوں سے، ان کے ہوتے ہوئے اگر نبی ہے تو کس اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اگر کسی نبی کے ہوتے ہوئے وہ آئیں تو آپ ان پر ایمان لا کر ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اس لیے جب دعوت ایک ہے، بھیجنے والا ایک ہے، مقصد ایک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں؟ اس لیے بتایا کہ جب نبیوں سے یہ عہد لیا گیا ہے تو گویا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو بھی تو بتایا، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اپنی امت کو نہ بتائیں؟ تو اس آج یہودی چھپا رہے ہیں اس کو، عیسائی چھپا رہے ہیں اس کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، تو آپ نے تو اعلان کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس لیے آپ نے تو امت کو نہیں بتایا نا، اور اس لیے وہ ہے ہی نہیں، لیکن پہلے نبی تو بتا کر جاتے رہے ہیں کہ میرے بعد آنے والا ہے، وہ کون ہے، اس کی یہ صفات ہے، اور جو آئے گا اس کی آپ کو مدد کرنی ہوگی۔ پھر بتایا کہ کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور دین چلتے ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب اللہ ہی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، کچھ توہن کچھ کرہن، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ توہن کرہن کیا مطلب ہے؟ یعنی ویسے تو پوری کائنات اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے، اللہ کے قانون کو مان رہی ہے، یہ مجبوراً مثلاً انسان اللہ کے قانون کو مان رہا ہے نا، جو اس نے اس کے لیے بنا دیا ہے، کہ مثلاً انسان کے لیے جو ضابطے اللہ نے بنا دیے ہیں کہ وہ سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیا اس کو خلاف ورزی کر سکتا؟ ہوا کے بغیر زندہ رہ سکتا، اب خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، خلاف ورزی کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں جی، ہم تو اللہ کا یہ حکم نہیں مانیں گے، ہم زندہ رہ کے دکھاتے ہیں، کریں۔ جو قانون ضابطے اللہ نے جس مخلوق کے لیے، حتیٰ کہ نباتات تک کے لیے بنا دیے ہیں، اس کے پابند ہیں، وہ سورج اور چاند کے لیے جو بنا دیے ہیں وہ پابند ہے، لیکن یہ جو اللہ کی فرما برداری ہے یہ ارادے اختیار سے نہیں، مرضی سے نہیں، یہ مجبور ہے، ہر کوئی مجبور ہے اس پہ چلے۔ ایک اللہ کی فرما برداری ہے جو طوعاً ہے، یعنی اپنی مرضی سے، اصل یہ ہے، یہ انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ اصل اللہ کی فرما برداری ہے۔ اس کی بنیاد پہ کامیابی ہوگی، اس کی بنیاد پہ جنت ملے گی کہ کون اختیار سے، آزادی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو انسان اپنے وجود میں ایک حصہ انسانی زندگی کا یہ وہ ہے کہ جہاں مجبوراً وہ اللہ کے قانون کی پابندی کر رہا ہے، لیکن وہ شرعی قانون نہیں ہے، وہ دوسرا قانون ہے سارا، لیکن شرعی قانون میں اسے اختیار دیا گیا ہے کہ ایمان لائے یا نہ لائے، تو یہ توان ہے۔ تو کچھ توان کرتے ہیں وہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں، اور باقی ساری کائنات مجبور ہے کہ وہ جھکے اللہ کے سامنے، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یعنی اصل ایمان یہ ہے ہم ایمان لائے اللہ پہ، اور ان چیزوں پہ جو ہم پہ نازل کی گئیں، اور ان پہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پہ نازل کی گئیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان کے درمیان کو تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ بار بار دیکھیں یہ آیات والی کتاب کے بارے میں آ رہی ہے کہ ہم تو تفریق نہیں کرتے، تفریق تم کر رہے ہو، تم آ کر رک گئے ایک جگہ، یہودی حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کے آخری رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عیسائی اللہ کے آخری رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ تفریق ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو جو تفریق کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ کیا یہ اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ اگر کوئی تلاش کرتا ہے اسلام کے سوا جو کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ایسے لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے اور ان کے سامنے واضح آیات آ چکی، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس مراد یہودی ہیں کہ جو اندر سے گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول حق ہیں، نشانیاں واضح ساری پر دیکھ لیں،
تو فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پہ لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی، اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اس گناہ کے بعد اور اپنی اصلاح کی، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی ایسے لوگوں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے گئے تو اللہ قطعاً ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور یہی گمراہ لوگ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں کفر کی حالت میں مرے تو ان سے اگر وہ زمین بھر سونا چاندی بھی دیں فدیے کے طور پہ تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس سے مراد بھی یہودی ہی ہیں کہ جو ایمان کا بھی اظہار کر کے پھر رہے تھے، لوگوں کو کہتے جی صبح ایمان لاؤ شام کو کفر کرو، یہ حرکتیں ساری انہیں کی تھیں۔ پھر بتایا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، اپنی محبوب ترین چیز جب تک خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں تو نیکی کو نہیں پا سکتے۔ بر کا اصل جو معنی ہے وہ ہے وفاداری، ہم ترجمہ عموماً اس کا نیکی کرتے ہیں کہ وفاداری، تو وہ ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا تم حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ اپنی چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر موضوع پھر پلٹ رہا ہے واپس یہودیوں کی طرف، اور یہ ان کے ایک سوال کا جواب ہے، اعتراض کا جواب ہے۔ فرمایا کہ تمام کھانا جو آج شریعت میں حلال ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھا، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ کہہ دیجئے کہ لاؤ تورات کو اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی یہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ایسی چیزیں کیوں حلال کر دی گئی ہیں شریعت میں جو پہلے حرام تھی، مثلا اونٹ کی مثال دیتے، خرگوش کی، یہودیوں کا وہ حرام تھا۔ تو فرمایا کہ آج تمام چیزیں جو اس شریعت میں حلال ہیں یہ پہلے بھی حلال تھیں۔ حضرت یعقوب نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود حرام کی تھی، کھا نہیں رہے تھے، لیکن یہ تورات نازل ہونے سے پہلے تھا اور وہ بھی تورات میں حلال کر دی گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ لاؤ تورات پڑھو، بتاؤ کیا کوئی چیز جو آج قرآن میں حلال ہے کیا تورات میں حرام ہے، پڑھو اگر تم سچے ہو تو لاؤ۔ اور جس نے اللہ پہ جھوٹی تہمت باندھی اس کے بعد تو وہی ظالم ہے، یعنی اس کے بعد بھی اگر وہ کہتا ہے جی فلاں چیز حرام ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے کہ اللہ نے حرام کی ہے، تو ایسے لوگ پھر ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرو منسوب ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا تو وہ ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے، لوگوں کے تمام جہانوں کے لیے وہ رہنمائی ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، کس چیز کی واضح نشانی؟ اللہ کا گھر ہونے کی واضح نشانیاں ہیں۔ اس میں مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم عبادت کیا کرتے تھے، جو اس میں داخل ہوا اسے امن حاصل ہو گیا۔ اور سب سے بڑی نشانی اللہ کے گھر ہونے کی یہ ہے جو اس میں داخل ہوا اسے امن حاصل ہو گیا۔ یعنی دیکھیں جب سے بیت اللہ تعمیر ہوا ہے، ابراہیم نے تعمیر کیا، اس وقت سے حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، اس وقت سے جاہلیت میں، اور جاہلیت میں جب کسی انسان کی جان مال محفوظ نہیں تھی تو اس وقت بھی اللہ کے گھر میں جو داخل ہو جاتا، بے شک کسی کے بھائی باپ بیٹے کا قاتل سامنے ہوتا اس پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے۔ تو وہ ہے کہ کس نے اس گھر کو محترم بنایا، کس نے اس گھر کو محفوظ بنایا؟ اللہ نے جس کا گھر ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ بیت المقدس بے شک ایک مقدس جگہ رہی ہے، لیکن وہی بیت المقدس ہے جسے دشمن نے آ کے 2 دفعہ تہس نہس کیا ہے، برباد کیا ہے۔ ایک دفعہ بخت نصر نے کیا اور دوسری دفعہ آ کر عیسائیوں نے کیا ہے، رومیوں نے۔ تو کیا کو روک سکا اسے؟ یہ وہاں امن ہے وہ جو بیت اللہ میں رہا ہے شروع سے لے کر آج تک، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے۔ جب ابرا لشکر لے کر آیا تو اس کا کیا حشر ہوا، لیکن بیت المقدس پہ جو حملہ آور آئے تو انہوں نے جو ظلم کیا، جس پر بریت کا مظاہرہ کیا، تو وہاں تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ نشانی تھی کہ اللہ کا گھر یہ ہے جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ جو بھی اللہ کے اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پہ حج فرض ہے۔ تو یہ ہے آیت جس میں حج کی فرضیت کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر تک جانے کی، اس ایسے تمام لوگوں پہ حج فرض ہے۔
और जिसने कुफर किया यानी अल्लाह के घर इस्तिताअत के बावजूद हज करने नहीं गया तो अल्लाह तमाम जहां वालों से बेनियाज है। कह दीजिए कि अहले किताब तुम क्यों अल्लाह के आयत का इनकार करते हो और अल्लाह गवाह है उस पर जो तुम अमल कर रहे हो, यानी अल्लाह देख रहा है तुम्हारी ये सारी हरकतें। कह दीजिए कि अहले किताब तुम क्यों उस शख्स को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो जो ईमान लाता है और अल्लाह के रास्ते को तुम टेढ़ा करना चाहते हो, हालांकि तुम गवाह हो, जानते हो कि सब आयात अल्लाह की हैं, ये अल्लाह का रास्ता है और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। अहले किताब ईमान लाने वालों, अगर तुम अहले किताब के गिरोह की पैरवी करोगे तो ये तुम्हें ईमान के बाद कुफर की तरफ लौटा देंगे। और तुम कैसे कुफर करोगे हालांकि अल्लाह की आयात तुम पे तिलावत की जा रही हैं और तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल मौजूद हैं और जिसने अल्लाह के दामन को थाम लिया तो वो सीधे रास्ते की तरफ वो हदायत पा गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वाज़कुरू नि'मतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्তুम अ'दाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बह्तुम बिनि'मतिही इख़वाना وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط। ये आयत जो आपने अभी सुनी है यहाँ खिताब अब बदल गया है। पहले किताब को मुखातब करके आयात आई, दरमियान में मुसलमानों को भी हदायत दी, उन्हीं से मुतल्लिक़ जाली किताब से मुतल्लिक़ थी और अब सारा किताब अहले ईमान से है।
تو سب سے پہلے تو اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان ہو، آخری لمحے تک اللہ کے فرمانبردار بنو۔ ڈرنے کا حق ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو مسلمان صحابہ پریشان ہو گئے، ڈرنے کا حق کیا ہے، اس طرح ہم پہچانے کہ ڈرنے کا حق کیا ہے۔ تو پھر آگے آ رہی آیات جب جو نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، کہ جہاں معاملہ استطاعت سے باہر ہے تو وہ وہاں اللہ جانتا ہے، اور ہر ایک کی استطاعت کتنی ہے وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں کتنی استطاعت ہے۔ بعض دفعہ ممکن ہے وہ علماء سے کوئی فتوے لے لے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، استطاعت ہے یا نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بندے کی استطاعت کتنی ہے، اور خود بندہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ میری استطاعت کتنی ہے، وہ اتنا ہی بندہ ذمہ دار ہے۔ اللہ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی قرآن، اللہ سے تعلق بندوں کا جس چیز سے جڑتا ہے وہ قرآن ہے، کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کے پیغام، اللہ کے رضا کو معلوم کرتا ہے۔ کہ مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقے میں نہ پڑو، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے۔ یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ اوس اور خزرج انصار کی طرف، کہ تم کیا تھے؟ دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور آج تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گیا، یعنی ایمان نے تمہیں بھائی بھائی بنایا اور کوئی چیز تمہارے دلوں کو نہیں جوڑ سکتی تھی، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، بس گرنے والے تھے، اللہ نے بچایا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور پھر بتایا کہ تم میں سے ایک گروہ، ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی پوری مسلمان امت کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دعوت دیں خیر کی، ہر اچھے کام کی طرف بلائیں، معروف کا حکم دیں اور منکر۔ معروف کیا ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جسے معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے معروف ہے، اور منکر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جسے ناپسند کیا جاتا ہے۔ اور معروف منکر میں پوری انسانیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہودیوں سے بھی کہیں نا معروف کی لسٹ بناؤ، وہی ہوگی جو مسلمانوں کی ہوگی۔ عیسائیوں کو کہیں اچھے کام کیا ہے لسٹ بناؤ، وہی ہوگی جو مسلمانوں کے ہاں۔ ہندوؤں کو بھی کہیں وہی لسٹ بنے گی جو مسلمانوں کی ہے۔ معروف منکر جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں آتا، کہ کوئی شخص اگر شراب پی رہا ہے تو یہ تو نہیں کہے گا نا شراب پینا اچھی بات ہے، کوئی زنا بدکاری میں مبتلا ہے تو یہ تو نہیں کہے گا زنا اچھی بات ہے، وہ بھی کہے گا یہ منکر ہے، بے شک اس کو وہ مبتلا ہو۔ تو یہ فرمایا کہ امت کے اندر یہ کام ہونا چاہیے، اسی سے امت کی اصلاح ہوتی ہے، اسی سے اخلاقی لحاظ سے امت آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص کوئی، مطلب آج جیسے کہتے ہیں مختلف ادارے ہوں جو یہ کام کر رہے ہوں، این جی اوز جیسے آج بن رہے ہیں، بہت ساری این جی اوز، مختلف لوگ جو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ہر اچھی بات کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، کوئی کسی کام کو لے کر اصلاح میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی میں، تو یہ کام مختلف طریقے سے ہونا چاہیے۔ معروف کا حکم ہو، منکر سے روکا جائے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تفرقے میں پڑے اور جن نے واضح آیات آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عیسائی یہودیوں کی طرف اشارہ، جیسے وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب اپنے اس کفر کی جو کرتے رہے اس کی وجہ سے عذاب کو مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اسی کی طرف تمام معاملات اٹھائے جاتے ہیں، یعنی سارے فیصلے معاملات کے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر تمام امت کو مخاطب کیا کہ تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں، اور تمہیں تھوڑی اذیت کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی وہ ہیں، الا یہ کہ اللہ ان کی رسی دراز کر دے یا کہیں لوگ ان کو ڈھیل دے دیں اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پہ مسکنت
پستی ذلت رسوائی مسلط کر دی گئی، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور نبیوں کو حق قتل کرتے رہے، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے رہے۔ اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو راہ راست پہ قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور وہ صالحین میں سے ہیں۔ تو جو بھی خیر کا کام وہ کریں گے اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ایسے متقی لوگوں کو جانتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے اٹھایا گیا، یعنی امت اسلامیہ ایسی امت ہے کہ جس پہ پوری انسانیت کو آپ دعوت دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اپنی آخری رسول کو بھیج کر یہ امت ایک اٹھائی، برپا کی، اسلامی امت۔ اب پوری انسانیت کو قیامت تک دین کی دعوت دینا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ وہ کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئیں گے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ دعوت انفرادی نہیں ہوتی، کوئی ایک آدمی چار اٹھ کے ادھر ادھر، یہ اصل وہ گواہی ہے اللہ کے دین کے سچا ہونے کی، اور یہ گواہی بحثیت امت کے ہوتی ہے۔ یہ گواہی وہ ہے جو خلفائے راشدین نے دی کہ دیکھیں کس طرح عدل کا نظام قائم کیا، اسلامی حکومت قائم کی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ ہیں حق پہ لوگ، سچے لوگ، عدل و انصاف کرنے والے، تو پوری دنیا کس طرح اسلام میں داخل ہوئی۔ تو آج اسی طرح ہمیں گواہی دینی، وہ گواہی عمل کی ہے، وہ ایمان کی ہے، وہ اخلاق کی ہے سب سے پہلے۔ تو آج بعض لوگ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی وہ ڈنڈا دے کے لوگوں کو ماریں اور وہ مار داڑ کر کے ختم کر دیں۔ پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں، ہم ہر لحاظ سے مسلمان پیچھے، نہ ٹیکنالوجی، نہ علم، نہ اسلحہ، نہ کچھ، نہ اقتصادی ترقی، کچھ بھی نہیں، نہ تعلیم، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر بھی اگر کوئی سوچتا ہے تو فرض کریں اگر کر بھی لیں، پوری دنیا کو آپ نے فتح کر دیا، تو پیغام کیا دیں گے؟ سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں کے اندر، سب سے زیادہ ناانصافی، ملاوٹ، لوٹ مار، جھوٹ، خیانت، جو خرابی ہو سکتی ہے عالم اسلام میں ڈھونڈ لیں، بھرپور۔ مطلب پہلے نمبر پہ اگر کوئی لسٹ بنے گی نا تو مسلمان ممالک سارے خرابیوں میں پہلے 50 میں مسلمان ہوتے ہیں۔ اب جب یہ ہماری اخلاقی حالت ہے تو اگر دنیا کو ہم نے ڈنڈے سے کچھ کر بھی لیا تو انہیں یہ سکھائیں گے، آؤ جی ہم آپ کو ملاوٹ سکھاتے ہیں کیسے کرنی ہے، گدے ذبح کر کے کیسے کھلانے ہیں لوگوں کو جی، اور دوائیوں میں ملاوٹ کیسے کرنی ہے، جھوٹ کیسے بولنا ہے، افراد کیسے کرنا ہے۔ یہ پیغام ہے جو ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک طاقت و ایمان، اخلاق، کردار، کہ لوگ اس کردار کو دیکھ کر کہیں کہ یہ ہیں سچے لوگ۔ ہم ایک اجتماعی نظام ایسا قائم کر کے دکھائیں عدل کا۔ آج دیکھیں نا آپ حتیٰ کہ آپ یورپ میں کسی جگہ چلے جائیں، کوئی مسئلہ ایسا بن جائے کسی کیس میں، آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہوتا۔ مسلمان ملکوں میں ہے ایسی حالت، کوئی پکڑا جائے تو کیا پولیس دیکھ لیں، نظام دیکھ لیں، ہمارا عجیب حالت، نہ عدل نہ انصاف۔ تو جب ہم نے دنیا کو پیغام دیا اسلام کی حقانیت کا، تو اس کی مثالیں دیکھیں نا اس دور کی کیا ہے، کہ پکار اٹھتے تھے یہودی اور عیسائی بھی دیے ہیں سچے لوگ کہ عدل اور انصاف دیے ہیں۔ تو یہ گواہی ہے جو اصل دے رہی ہے۔ تو اس کے لیے یہ نہیں کہ اٹھ کے آپ ڈنڈا لے کے کوئی شروع کر دیں، وہ اس کے لیے ایمان اور تقویٰ اور اخلاق اور سارا کچھ وہ ہوگا، اور اس کے ساتھ علم، ترقی، ٹیکنالوجی، اقتصادی، سب کچھ پورا اسلام جب آئے گا تو پھر وہ اسلام کی برکتیں آنے کو نظر آئیں گی، اسلامی معاشرہ نظر آئے گا۔ تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود کہیں گے کہ یہ سچے لوگ ہیں اور یہ سچا دین ہے۔ لوگ تو آج پیاسے ہیں، متلاشی ہیں، کوئی انہیں آ کر بتائے حق کیا ہے۔ لیکن آج ہم جو پیغام دے رہے ہیں مسلمان اپنے عمل سے، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کے بارے میں ہے، ان پہ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی ہے زیادہ تر، کہ یہ اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ذلت مسلط کی گئی، اور اللہ یہ کہ اللہ ان کی رسی دراز کر دے یہودی۔ یعنی آج جو اسرائیل ہے نا وجود میں آیا، یہ اللہ نے رسی دراز کی ہے تھوڑی، یا لوگوں کے سہارے، امریکہ کے سہارے، ورنہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا نا ذلت اور رسوائی مسلط ہوگی۔ تو یہاں استثناء ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما، جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلت پیچھا نہیں چھوڑے گی۔
الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ اللہ تھوڑی دیر ڈھیل دے دے کسی حکمت کے تحت، رسی دراز کر دے، یا لوگوں کے سارے، اور ان پہ اللہ کا غضب ہے اور مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ جس قوم پہ اللہ کا غضب اور لعنت اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مسکنت اور ذلت مسلط کر دی گئی، آج ان سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جوتے مروا رہا ہے۔ حقیقت ہے تو یہ اصل عذاب تو ہمارے اوپر ہے، یعنی لعنت زدہ مسکنت اور ذلت کا فیصلہ جن پہ اللہ نے کیا ہوا ہے، ہم ان سے بھی گرے پڑے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے ہمیں جوتے مروا رہا ہے۔ اور وہ آج دیکھیں، اور مسلمان سارے مل کر بھی دیکھیں، یہ چھوٹا سا ملک ہے اور ہماری حیثیت مسلمانوں کی دیکھیں، ان کے سامنے بھی ساتھ نبھانا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اصل ذلت اور رسوائی تو آج ہمارے اوپر مسلط ہے۔ آج ہمیں اللہ سزا دے رہا ہے، اور سزا مروا بھی کس سے رہا ہے کہ جو خود مغضوب اور ذلت اور رسوائی جن پر مسلط ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سزا دلوا رہا ہے۔ یہ عذاب ہے، وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے ہمارے کرتوتوں، ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ پھر کرتے رہے، اور لیکن پھر بھی انصاف دیکھیں۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد بھی کہا ہے کہ یہ ایک جیسے نہیں ہے، ان میں آج بھی نزول قرآن کے وقت بھی، اور آج بھی حقیقت ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، ہوں گے، ہر ایک میں ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو راہ راست پہ قائم ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، رات کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ یوم، جو ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ۔ فرمایا کہ ایسے نیک لوگ جو ہیں اچھے، ان کے اعمال کی قدر کی جائے گی، اور اللہ ایسے متقی لوگوں کو جانتا ہے۔ پھر کافروں کو مخاطب کرے گا جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اولاد ان کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، وہ آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی ظالم کی کھیتی پہ کوئی ایسی ہوا چلے، آندھی جس میں پالا ہو، سخت سردی، اور وہ اسے برباد کر کے رکھ دے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ نے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یہی سوال ایک ہے جو پیدا ہوتا ہے، آج غیر مسلم بھی بڑا وہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا میں جو خرچ کرتے ہیں وہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر صحیح ایمان نہیں رکھتا، تو اس کو دنیا میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو خرچ کرے گا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ پھر اہل ایمان کو کہا ہے کہ تم اپنے سوا، یعنی اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا راہدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہاری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کسی چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ انہیں پسند ہے، اور ان کے چہروں سے دشمنی ظاہر ہو رہی ہے، اور منہ سے دشمنی ظاہر ہو رہی ہے ان کی یعنی باتوں سے، اور جو سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یعنی ابھی تو بہت کچھ چھپائے ہوئے ہیں، پھر بھی منہ سے بہت کچھ نکل جاتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر دی ہیں تاکہ اگر تم عقل سے کام لو۔ یہ تم ہی ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم تو پوری کتاب پہ ایمان لاتے ہو، اور جب وہ تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ الگ آپس میں ملتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دیجیے کہ مرو اپنے غصے میں، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی کامیابی ہوتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ جو فرمایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم پوری کتاب پہ ایمان رکھتے ہو۔ دیکھیں دشمنی تو ہماری طرف سے ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کو وہ نہیں مانتے، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، ہم تو ان کی کتابوں کو مانتے ہیں نا۔ یعنی آج یہودیوں کے جتنے نبی ہیں، یہودی جتنی ان سے محبت کرتے ہیں زیادہ ان سے مسلمان محبت کرتا ہے۔ ہم تو مومن نہیں ہو سکتے ان پر ایمان لائے بغیر، ہم ان کی کتاب کو مانتے ہیں، ان کے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم تو اپنی اولادوں کے نام ان کے نبیوں کے ناموں پہ رکھتے ہیں۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے، حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، انجیل کو ہم مانتے ہیں سارا۔ تو دشمنی تو ہماری طرف سے ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، لیکن فرمایا کہ تم تو ان سے دوستیاں کر رہے ہو، اور وہ حالانکہ تم تو ان کی کتابوں کو مانتے ہو۔ تو یہی حال آج بھی ہے کہ آج بھی دشمنی کا اظہار زیادہ ادھر سے ہو رہا ہے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے۔ مسلمان تو آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے تعلقات اچھے ہوں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواكم النار وبئس مثوى الظالمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयात जो भी आपने सुनी है और आगे भी आयात का एक सिलसिला आ रहा है जो जंग ओहद के बाद नाज़िल हुई। जंग ओहद वो जंग है कि जिसमें मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदल गई। पहले फतह हुई और फिर मुसलमानों की अपनी गलती की वजह से वो फतह शिकस्त में बदली और फिर शिकस्त ऐसी थी कि जिसमें 70 बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे जख्म आया। यहाँ तक ये अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल कर दिया गया है। तो ये सख्त तरीन आजमाइश थी कि मुसलमानों पे आई। इसलिए इसके बाद बहुत सारे सवाल शुरू हो गए जिसे आज कहते हैं तज्जिए तबसरे, क्यों ये हुआ, कैसे हुआ। खुद मुसलमानों के अंदर बैच चढ़ गई, दुश्मनों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया
منافقوں نے، یہودیوں نے، قریش نے. تو اس پہ پھر قرآن میں یہ آیات ساری نازل ہوئی، اس میں پوری طرح تجزیہ کیا گیا. جیسے کہتے ہیں نا آج ایک رپورٹ آج ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کمیشن بنائیں جو رپورٹ پوری دے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں اور کیا ہوا، خرابی کہاں تھی اور کیا، تاکہ آئندہ اس چیز کو بچا جائے. تو پوری رپورٹ قرآن نے بنا کے وہ رکھ کے سامنے، تو پورا نقشہ کھینچ دیا. تو سب سے پہلے تو جنگ کا نقشہ کھینچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کو آپ جنگ کے مورچوں پہ متعین کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور جب تم میں سے دو گروہوں نے بس ہمتی کا ارادہ کر لیا تھا اور اللہ ان کا ولی تھا اور انہیں اللہ پہ توکل کرنی چاہیے تھی، جب مسلمان نکلے تو دو قبیلے جو ہیں وہ واپس، یعنی اس طرح ڈاواڈول ہو گئے کہ شاید واپس چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ نے ان کی ہمت بتائی اور وہ واپس نہیں گئے. اور منافق جو ہیں عبداللہ ابن ابی، وہ اپنے لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا. اب یہ دو قبیلے بھی اگر واپس چلے جاتے جو ہمت آ رہے تھے تو پھر اور زیادہ مسلمان کی تعداد کم ہو جاتی، اس کا اور زیادہ نفسیاتی اثر پڑتا. تو اس لیے اس کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے تمہاری بدر میں بھی مدد کی، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے، بہت تھوڑے تھے. اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو نازل کیے جائیں گے. کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور جس آن دشمن تمہارے اوپر آ جائیں گے تو اسی وقت اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اور اس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا ہے تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو. مدد تو صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاں سے ہوتی ہے جو زبردست اور حکیم ہے. اور یہ مدد اللہ تمہاری اس لیے کرے گا تاکہ کافروں کے ایک بازو کو کاٹ دے یا انہیں ایسی رسوا کو شکست دے کہ وہ رسوا ہو کر خسارہ پا کر واپس لوٹیں. یہ جو فرمایا کہ آپ مومنوں کو خوشخبری دے رہے تھے کہ اللہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. جب عبداللہ ابن ابی اپنے لوگوں کو لے کے نکل گیا تو 300 کے قریب تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ لے کر چلیں کہ اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3000 نہیں، دشمن جب آ جائے گا تو اسی آن اللہ 3000 نہیں 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اور تعداد بڑھا دی. اور 5000 فرشتے بھی عام نہیں ہوں گے، مصومین خاص رینک والے فرشتے، بڑے بڑے، یعنی جیسے ہوتا ہے کمانڈوز قسم کے عام فرشتے نہیں ہوں گے. پھر بتایا کہ یہ تعداد وغیرہ جو تمہیں بتائی جا رہی ہے نا، یہ اس لیے کہ خوشخبری بن جائے اور دل تمہارے مطمئن ہو. ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کو مدد کے لیے کوئی فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فرشتوں کی تعداد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی فرشتہ کافی ہے. تو یہ تو تم اس لیے تعداد بڑھا کے بتائی جا رہی تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں تعداد کتنی، ان کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے. ورنہ کہہ دی جاتی اللہ ایک فرشتہ بھیج رہا ہے، تو ایک فرشتہ تو پھونک مارے گا تو سارے کافر مر جائیں گے. لیکن کہتے ہیں ایک ہی فرشتہ جی. لیکن جب کہا 5000 فرشتے تو نفسیاتی اثر پڑتا ہے. 5000 فرشتے آ رہے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے اس میں. جنگ میں اس طرح کی چیزیں. تو پھر اس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، تو آپ نے زخمی جب ہوئے تو آپ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فیصلہ یہ کریں. اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کرے گا، یہ توبہ کریں گے، اور اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا. بے شک یہ ظالم ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا، ظالم ہے، لیکن پھر بھی اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے ان کی توبہ قبول کرے. فرمایا کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان لانے والوں، تم بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور آج ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ متقی لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اور اس سے پی جانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. اور وہ لوگ کہ جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں
وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخشے اور وہ اپنے کیے پہ جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، اور جنت جس کے نیچے نہریں بہری ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور کتنا ہی خوب اجر ہے کام کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سی سنن گزر چکی ہیں، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سی سنن یعنی اللہ تعالیٰ کے ضابطے قوانین گزر چکے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندوں کی مدد کیسے کی، کافروں کو سزا کیسے دی. یہ ساری سنن اللہ ہیں، ضابطے قاعدے. زمین میں چلو پھرو یعنی تاریخ دیکھو، تاریخ میں کیا ہوا. اور تم پس ہمت نہ ہو نہ ہی غم کرو، تم ہی سربلند ہو گے اگر تم مومن اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اگر تمہیں آج چوٹ لگی ہے تو مخالف فریق کو بھی اسی طرح کی چوٹ لگ چکی ہے. اور یہ زمانے کے نشیب و فراد ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، اور تاکہ اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے. اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. دشمن کو اسی طرح کی چوٹ لگی تمہیں آج چوٹ لگی، یعنی جس طرح تمہیں آج شکست ہوئی ہے تو مخالف فریق کو بھی بدر میں شکست ہو چکی ہے تو وہ دوبارہ لڑنے کے لیے آ گیا. تو تم کیوں ہمت آ رہے ہو؟ ہمت نہ ہارو، تو سربلندی تمہارے لیے ہے. پھر بتایا کہ آج جو شکست ہوئی تو اس میں حکمت کیا آتی. فرمایا یہ نشیب و فراد ہے زمانے کے گردش دیتے ہیں، کبھی کسی کو فتح اور شکست ہوتی ہے. اور حکمت اس میں یہ تھی تاکہ اللہ جان لے سچے مومن کون ہے، اور تاکہ کچھ لوگوں کو شہادت کا کے مرتبے پر اللہ فائز کرے. تمنا تھی مسلمانوں کی شہادت، تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا. اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دے جو مومن ہیں، اور کافروں کو اللہ برباد کر دے. یعنی پتہ چل جائے سچے مومن کون ہے، منافق کون ہے، اور وہ آزمائش کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جنہوں نے جہاد کیا. اور اللہ نے ان لوگوں کو بھی جاننا ہے کہ جو صبر کرنے والے. تو فرمایا کہ یہ آزمائش اس لیے بھی آئی ہے کہ اللہ دیکھے عملی طور پہ کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، کون ہے صبر کرنے والے ہیں. تو اگر یہ آزمائش نہ آتی تو یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا. اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ موت تمہارے سامنے آتی اور تم اسے دیکھتے. تو لو آج وہ آگے تمہارے سامنے اور اب اسے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو مسلمانوں کو کہا کہ تمنا تھی موت کی، اب موت سامنے کھڑی ہے تو اب دیکھو ذرا پھر کیا ہوتا ہے. اور جو افواہ پھیل گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، اس کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ہم سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. تو اگر انہیں موت آ گئی یا وہ قتل کر دیے گئے تو کیا تم واپس اپنے پاؤں پہ پلٹ جاؤ گے، واپس کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ اور جو واپس پلٹے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور شکر گزاروں کو اللہ بدلہ دے گا. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب یہ افواہ پھیلی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائیں یا انہیں موت بھی آ جائے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو یہ آیت پھر کچھ صحابہ نے جب سنی تو اور زیادہ حوصلہ ان کا بڑھ گیا. اور بعض صحابہ اس وقت یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ اگر واقعی یہ خبر صحیح بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو آؤ اسی راستے پہ ہم بھی جان دیں جس پہ اللہ کے رسول نے جان دی. اور زیادہ ہمت اور جرأت کے ساتھ وہ آگے بڑھے. اور یہ بھی مسئلہ تھا کہ لوگ قتل ہوئے تو فرمایا کہ کوئی کسی کو موت نہیں آ سکتی اللہ کے اذن کے بغیر، یہ لکھا ہوا اللہ کا فیصلہ. اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے وہ بھی دیتے ہیں، اسی میں سے دنیا میں سے دیتے ہیں. اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے وہ بھی دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے. کتنے ہی نبی ہیں پہلے یعنی گزرے، جو کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جہاد کیا، جنگ کی، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں ان پہ آئیں، اور نہ وہ ہمت انہوں نے ہاری، اور نہ ہی دشمن کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے. اور اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور ان کی بات صرف یہی تھی کہ اے پروردگار ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے معاملے میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. اے ایمان لانے والو، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو تمہیں واپس لوٹا دیں گے تمہارے وادی کی طرف، اور تم خسارہ پانے والے بن جاؤ گے، یعنی کفر کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے. بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا
इसकी अल्लाह ने कुछ सनद नाज़िल नहीं की और उनका ठिकाना आग है और वो इंतहाई बुरा ठिकाना है। और 11 तक का فلقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير तो मुसलमान ये कह रहे थे कि अल्लाह ने तो वादा किया था कि फतह होगी, तो फतह क्यों नहीं हुई? तो उसका जवाब दिया है कि अल्लाह ने तो तुमसे अपना वादा पूरा किया कि जब तुम्हें उसके इज़्न से उन्हें कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम कमज़ोरी दिखाई और असल मामले में इख्तलाफ किया और नाफरमानी की यानी अल्लाह के रसूल की, इसके बाद के अल्लाह ने तुम्हें वो दिखलाया जिसको तुम पसंद करते थे। तुम में से कुछ दुनिया चाहते थे और कुछ आखिरत चाहते थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे और अल्लाह ने तुमसे दरगुजर की और वो बड़े मोमिनों को बड़ा फजल वाला है। तुमने इख्तलाफ की इस चीज़ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों के जिस दस्ते को खड़ा किया था पीछे अपने पीठ की हिफाजत के लिए, उनको कहा था किसी भी हालत में ये जगह नहीं छोड़नी, हत्ता कि अगर तुम देखो कि हमें शिकस्त हो गई है तो फिर भी ये जगह नहीं छोड़नी। लेकिन उनने जब देखा कि फतह हो गई है और लोग माल गनीमत लूट रहे हैं तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी कि हम भी चलकर माल गनीमत हासिल करें। तो जो कमांडर थे उन्हें रोकते रहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद दिलाते रहे, लेकिन लोगों ने बात नहीं मानी। तो वही जब तीसरा हिस्सा उन्होंने खाली किया तो खालिद बिन वलीद जो कमांडर थे घुड़सवार दस्ते के, वो पीछे से आकर उन्होंने वहीं से हमला किया और फतह शिकस्त में बदल गई। तो उसी के बारे में फरमाया कि तुम्हारी अपनी इस गलती की वजह से शिकस्त हुई, फिर भी अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया कि कुरैश अपनी फतह को
مکمل کیے بغیر واپس چلے گئے، ورنہ وہ بالکل ختم کر دیتے مسلمانوں کو، مدینہ میں چڑھائی کر دیتے۔ پھر اس وقت کا نقشہ کھینچا جب شکست ہوئی تھی کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے، اور اس کے بدلے میں پھر اللہ نے غم پہ غم تمہیں دیا کہ تاکہ جو تمہارا نقصان ہو اس پہ تم غم نہ کرو، جو مصیبت ہو اس پہ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی ایک غم تو تھا شکست کا، دوسرا غم یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پھیل گئی، آپ کی شہادت کی، غم پہ غم۔ فرمایا کہ یہ غم پہ غم بھی آیا ٹریننگ کے لیے، کہ تاکہ تمہیں ٹریننگ ہو کہ جو نقصان ہو اور جو مصیبتیں آئیں پھر ان پہ تم غم نہ کرو اور ان کو برداشت کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ تو اس لیے ان حالات سے اللہ نے تمہیں گزارا، پھر اس نے اس غم کے بعد تم پہ امن سکون نازل کیا ایک اونگ کی شکل میں، جو تم میں سے کچھ لوگوں پہ چھائی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں اپنی پڑی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ایسے گمان کر رہے تھے، جاہلیت جیسے گمان، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں اس معاملے میں کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے کہ بے شک سارے کا سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو ظاہر نہیں کر رہے آپ کے سامنے۔ وہ کہنا نہیں چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی ہوئی تھی وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کی جانچ پڑتال کرے، اور جو تمہارے سینوں میں ہے اسے بھی اللہ نکال کر رکھے، اس کی پڑتال کرے، اور اللہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ تو ایک پھر کیفیت یہ ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی مسلمانوں کا۔ تب صحابہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں جب دیکھیں نا جنگ، اور جنگ میں بھی جو شکست کی عادت ہو تو آدمی تو ڈر رہا ہوتا ہے موت سے، لیکن اونگ طاری اس طرح ہوگی، کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر گئی، جیسے نا آدمی نیند بس نہیں بوتل پکڑی، نیند آئی بوتل گر گئی، اس طرح تلوار ہاتھ سے گر جائے، نیند آ رہی تھی، سکون اللہ تعالیٰ نے طاری کر دیا۔ لیکن فرمایا کہ کچھ پہ تو اللہ نے سکون طاری کیا، اور جو دوسرے تھے کچھ جن کا ایمان ذرا کمزور تھا تو انہیں اپنی پڑی ہوئی تھی کہ کیا بنے گا ہمارا، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ کیا ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا کہ یہ کہنا ہی چاہتے تھے کہ فیصلے صحیح نہیں ہوئے، اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ہونا تھا، اس لیے کہ جن کی موت لکھی ہوئی تھی وہ آ کر رہنی تھی، اگر وہ گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو قتل گاہوں کی طرف وہاں سے بھی نکل کر آ جاتے۔ موت اس وجہ سے نہیں آئی کہ وہ جنگ میں آئے ہیں، موت اس وجہ سے آئی کہ موت کا وقت آ چکا تھا۔ اور پھر بتایا کہ جن سے کمزوری ظاہر ہوئی، جو بھاگے تھے کچھ لوگ مدینہ میدان چھوڑ کر بھاگے، فرمایا کہ تم میں سے جنہوں نے اس روز جنگ کے روز پیٹ پھیری تو یہ اس وجہ سے شیطان نے پھسلایا کہ کچھ ان کے کام ایسے تھے، ان کی پہلے کی کمزوریاں تھیں جس وجہ سے شیطان کو موقع ملا، شیطان نے انہیں پھسلایا، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، درگزر کی، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ پھر بتایا کہ ایمان لانے والوں تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان جیسی باتیں نہ کرو کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کا کوئی عزیز بھائی زمین سفر کرتا ہے یا جنگ میں ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اگر ہمارے یہاں پاس ہوتا تو اسے موت نہ آتی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بات اللہ ان کے دلوں میں اس کو اثرت بنا کے رکھ دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ باتیں کافروں کی طرح کی ہیں، کوئی مثلا کسی کا کوئی عزیز سفر میں تھا، وہ نہ جاتا تو موت نہ آتی۔ موت بھائی اس لیے نہیں آئی کہ سفر میں گیا ہے، موت اپنے وقت پہ آئی ہے۔ جنگ میں تھا تو جنگ میں نہ جاتا تو موت نہ آتی، نہیں، موت اپنے وقت پہ آئی ہے۔ فرمایا کہ یہ کافرانہ باتیں ہیں، کافر ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ چیز ایک حسرت بن کے رہ جاتی ہے ساری زندگی۔ بس کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب گھر میں ہی تھا، اسپتال نہیں پہنچا، تو بعد ساری زندگی حسرت، وہ جی اگر اسپتال پہنچ جاتا تو بچ جاتا، اسپتال پہنچ، یہ اسپتالوں کے اندر بھی لوگ مرتے، سارے ڈاکٹر کھڑے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس لیے ایک حسرت بن کے رہ جاتی ہے، آدمی ساری زندگی اس پہ روتا رہتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ موت اپنے وقت پہ آتی ہے، نہ وہ کسی حادثے کی وجہ سے آتی ہے، نہ جنگ میں جانے کی وجہ سے آتی ہے، نہ کسی بیماری کی وجہ سے آتی ہے، موت اپنے وقت پہ آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جو قتل ہوئے ہیں تو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں نا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ گے یا تمہیں موت آئے گی اللہ کے راستے میں تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں، جو پیچھے رہنے والے جمع کر رہے ہیں، اس سے بہتر درجہ انہیں مل چکا ہے جو اللہ کے راستے میں یعنی موت آئی یا قتل ہوئے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں موت آئے یا تم قتل کیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تمہیں لایا جائے گا، تو اگر تم اللہ کے ہاں اس کے راستے میں جان دے کر گئے ہو تو اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ
آپ ان کے لیے نرم ہوئے اللہ کی رحمت کے نتیجے میں. اگر آپ سخت دل تندخو ہوتے تو یہ آپ سے بھاگ جاتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اخلاق کہ فرمایا اس وجہ سے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اکٹھے ہیں. یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے. تو اگر لیڈرشپ جو ہے وہ تندخو ہو سخت دل تو لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے, بھاگ جاتے ہیں. فرمایا کہ ان سے درگزر کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں, ان سے مشورہ کریں معاملات میں, اور جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں. اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جن سے غلطیاں ہوئی تھیں ان کے بارے میں, جو بھاگے تھے میدان جنگ چھوڑ کر, تو ان کے بارے میں بھی دیکھیں نرمی کتنی کی جا رہی ہے کہ یہ بھی مومن ہے, غلطی ہوئی ہے, کمزوریاں ہوتی ہیں لوگوں کے اندر. تو اب یہ نہیں کہ انہیں پھینک دیں اٹھا کر کے, اب یہ ان سے کوئی معاملہ بات نہیں ہوگی, انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی. فرمایا کہ ان سے درگزر کریں, ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں, انہیں مشورے میں بھی شریک کریں. جو لوگ بھاگے تھے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے احد کے دن. تو جب باغی آئے نا, جب حضرت عثمان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تو بہت سارے الزامات انہوں نے لگائے. تو ایک الزام یہ بھی تھا پراپوگنڈا, جی آپ تو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا, تم جو ہے وہ دوبارہ اس مسئلے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اللہ نے معاف کر, اللہ عنہ, اللہ نے ان سے درگزر کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو حضرت عثمان نے کہا اللہ نے تو معاف کر دیا ہے ہمیں, تو تم اب زیادہ بڑے ہو اللہ سے کہ تم دوبارہ ان چیزوں کو لا رہے. یہ اللہ کا بھی فضل اور رحمت تھی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رحمت لوگوں کے لیے کہ جن سے کمزوریاں بھی ظاہر ہوئی آپ نے ان کو معاف کیا. اس لیے کہا آپ حضرت عثمان دیکھیں نا, ایک تاجر ہے, بزنس مین, عمر کا بھی ایک حصہ تھا. اب ان سے توقع کی جائے وہ جنگ میں لڑیں گے, وہ مال خرچ کر رہے تھے, تو ان کا پروفیشن تھی, اس میں قربانیاں ہو, اس درجے میں کوئی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا. تو اب وہ ان کا موازنہ کرے حضرت علی کے ساتھ جو جوان اور لڑنے والے, اور وہ تو وہ حضرت عثمان کو اس معاملے میں لا رہے ہیں. حضرت عثمان کا موازنہ ادھر کریں کہ جو ان کا فیلڈ تھا, تو ایک تاجر میں ان کا مزاج تاجرانہ تھا, وہ تاجرانہ مزاج لڑنے والا نہیں ہوتا. جی اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا تو پھر کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا. اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنی چاہیے. اور نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے, اور جو خیانت کرے گا تو وہ اللہ کے دن قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا, اور پھر ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بعض لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں ڈر تھا کہ مال غنیمت حاصل ہو گیا تو ہمیں پتہ نہیں ملے گا یا نہیں, تو اس لیے ہم بھی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ کے نبی بھی اتفاق نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو تمہیں حصہ نہیں ملے گا. پھر فرمایا کہ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کر رہا ہے کیا اس کی طرح ہے کہ جو اللہ کا غصہ غضب دے کے لوٹا ہے؟ اور ایسے شخص کا ٹھکانا جہنم ہے, اور وہ برا ٹھکانا ہے. اور اللہ کے ہاں مختلف درجات ہیں, ہر ایک کے درجے ہیں الگ الگ, کسی کا درجہ بڑا ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب ان میں اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے, اور ان کو پاک کرتا ہے, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اگرچہ وہ اس سے پہلے بعد گمراہی میں تھے, کیا یہ حالت تمہاری کیوں ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, حالانکہ تم اس سے دگنا نقصان دشمن کو پہنچا چکے ہو, تو کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ کہہ دیجیے کہ یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے, یعنی تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے, اور بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ تھوڑی اگلی پڑھ دینا, یہ تھوڑا سا اس سے ساتھ مل رہی ہے. اگر چاہیں تو تھوڑا اور کر لیں, وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم للكفر يومئذ أقرب منكم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. یہ آیت نمبر 165 کو دوبارہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ حالت ایسی نہیں ہے؟ تمہاری حالت کیوں ایسی کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی اور تم اس سے ڈبل نقصان دشمن کو پہنچا چکے ہو تو تم کہہ رہے ہو کہ کہاں سے آ گئی؟ کہہ دیجیے کہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ جنگ کے دن جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اللہ کے اذن سے ہے. کیوں پہنچی؟ تاکہ اللہ مومنوں کو بھی جان لے اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو منافق ہیں اور جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا کم کم دفاعی کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے جنگ ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، اور وہ اس روز ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے اور وہ اپنے زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے. اور وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے اور وہ خود بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنی موت کو روک کر دیکھو. تو یہ جو دیکھیں پچھلی آیت میں فرمایا کہ جو مصیبت تم پہ آئی تمہاری اپنی وجہ سے آئی. پھر آیت نمبر 166 میں فرمایا کہ جو مصیبت تم پہ آئی جنگ کے دن جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، لڑائی ہوئی تو اللہ کے اذن سے آئی. اور پھر حکمت بتائی کیوں؟ تاکہ اللہ جان لے، دیکھے مومن کون ہے منافق کون ہے. تو اس سے ایک بڑی حقیقت معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ آدمی پہ جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے ایک تو اس میں اس کا اپنا دخل ہوتا ہے، اپنی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا اذن ضروری ہوتا ہے. اگر انسان غلطی کرے بھی تو اللہ کا اذن نہ ہو تو غلطی کا نتیجہ نہیں نکلتا. مثلا کہ انسان نے خود زہر پی لیا، خودکشی کوشش کی، اللہ کا اذن نہیں ہے تو موت نہیں آئے گی، پھر بھی بچ جائے گا. چھلانگ لگاتا ہے کہ خودکشی کی کوشش میں، اللہ کا اذن نہیں ہے پھر بھی موت نہیں آئے گی. لیکن اگر آئی ہے تو یہ کہا جائے گا جس کی اپنی حرکت ہے، خود اس نے یہ حرکت کی ہے، اس کا نتیجہ نکلا ہے. لیکن نتیجہ حرکت کا اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو اب مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی، غلطی کے باوجود بھی اللہ فتح دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکست ہونے دی غلطی کے نتیجے میں. اس کی پھر حکمت بتائی کہ اذن اللہ نے دے دیا پرمیشن کہ ٹھیک ہے شکست ہونے دیں ان کو، اس لیے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. اور بتایا کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں ہم نے اجازت دے دی شکست کی جو تمہاری اپنی وجہ سے ہوئی، کہ تاکہ اللہ دیکھے کہ سچے مومن کون ہے، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ منافق کون ہے. اور منافقوں کو کہا کہ انہیں جب کہا گیا کہ آئیں جنگ کریں تو وہ کہتے نہیں جی ہمیں پتہ ہے جنگ وہاں کو نہیں ہونی اس لیے ہم نہیں تمہارے ساتھ جائیں گے. فرمایا کہ یہ چھپا رہے تھے دلوں میں، جو منہ میں کچھ کہہ رہے تھے وہ اور تھا، دلوں میں اور تھا. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپا رہے تھے. اور انہوں نے اپنے بھائی بند جو تھے رشتہ دار ان کو کہا کہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ قتل نہ ہوتے. فرمایا کہ وہ تو قتل ہو گئے، تم ذرا اپنی موت کو ٹال کے دیکھ لو، موت آئی ہے تو وہ آئے گی اپنے وقت پہ. پھر بتایا کہ جو قتل ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے اور وہ خوش ہیں اس پہ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے. اور وہ ان کو بھی خوشخبری دے رہے ہیں اپنے بعد والوں کو جو ابھی انہیں نہیں ملے کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اور وہ اللہ کی نعمت اور فضل کی خوشخبری دے رہے ہیں اور اس بات کی کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ایک تو یہ انہیں مردہ نہ کوئی نہ کوئی مار گئے نہیں، انہیں تو اصل زندگی مل گئی.
وہ اصل زندگی اللہ کے ہاں، انہیں وہاں رزق مل رہا ہے. اور وہ تو پچھلے جو ہیں ان کو بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ آؤ اسی راستے پہ تم بھی، اور آؤ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہم چاہتے ہیں تمہیں بھی ملے. اور وہ جنت کی خوشخبری ان کو دے رہے ہیں، اللہ کے نعمت اور فضل کی خوشخبریاں دے رہے ہیں ان کو جو پیچھے ان کے رشتہ دار پیچھے ہیں کہ آؤ اسی راستے میں تم بھی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی پکار پہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہا، اس کے بعد کہ انہیں زخم آ چکا تھا. ان میں سے جو نیکوکار ہیں اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وہ لوگ کہ جنہیں کہا گیا کہ دشمن لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں ان سے ڈرو، تو اس چیز نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین وہ کارساز ہے. یہ مسلمانوں کی مومنوں کی تعریف کی کس بات پہ کہ جب جنگ ہو گئی، قریش چلے گئے، تو دوسرے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قریش کا پیچھا کرنا ہے، قریش کا پیچھا کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنی فتح مکمل کیے بغیر چلے گئے ہیں. اگر جا کے انہیں احساس ہونا ہے انہیں واپس آنا ہے پھر حملہ کرنے، تو ہم ان کا پیچھا کریں تاکہ جب وہ آ رہے ہوں انہیں پتہ چلے مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو ڈر جائیں. تو آپ نے جب مسلمانوں کو حکم دیا کہ نکلیں قریش کا پیچھا کرنے کے لیے، تو 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے اور بہت بڑی تعداد زخمیوں کی تھی. اس حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سب نے اس پہ لبیک کہا، زخمی بھی شریک ہوئے. حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ تھے جنہیں دو آدمی پکڑ کے چلا رہے تھے، انہوں نے وہ بھی گھر بھی بیٹھے. ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ڈرایا گیا. قریش نے ایک آدمی آ رہا تھا قافلہ، ان کو پیغام دیا کہ ہم آ رہے ہیں، ڈرایا لوگ جمع ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ جنہیں ڈرایا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور فرمایا کہ وہ اللہ واپس پلٹے. قریش کو جب پتہ چلا مسلمان آ رہے ہیں تو وہ بھاگ گئے، تو مسلمان واپس آ گئے کامیابی کے ساتھ. فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پیچھا کیا تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور انہیں اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا تھا، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یعنی جو کوشش کر رہے تھے ڈرانے کی، لوگ جمع ہو رہے ہیں قریش دوبارہ آ رہے ہیں ڈرو، فرمایا یہ شیطان نے کر رہا تھا. پھر بتایا کہ کفر کے راستے میں جو لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، کہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اس لیے اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو کر رہے تھے اس وقت ساری بھاگ دوڑ اسلام کے خلاف. تو یہ دیکھیں حق اور باطل کی کشمکش ہے، قیامت تک رہے گی. ایک طرف مسلمان ہیں ان کو بھی کہا گیا وہ اللہ کے لیے اٹھیں، پلاننگ کریں، تیاری کریں ایک بڑی دنائی حکمت کے ساتھ. دوسری طرف وہ کافر بھی اللہ کے اہل ایمان کے خلاف کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہوا. اللہ نے مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے. اصل سزا تو آخرت میں ملنی ہے، دنیا میں تو اللہ ڈھیل دے گا. اور فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. فرمایا کہ ہم انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور زیادہ اضافہ کر لیں، اچھی طرح کر لیں گناہ، اور جب انہیں پکڑا جائے تو پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو. اور اگر ایمان لانا چاہیں تو ایمان لے آئیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. پھر اصل حکمت بتائی کہ ساری آزمائش کیوں ہوئی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش سے گزارا، امتحان کیوں لیا. فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ مومنوں کو وہ جس حالت میں ہے اسی پہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ نہ کرے. خبیث کو طیب سے الگ نہ کرے. جو سچا مومن ہے اس کو ایک منافق سے اللہ الگ نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا تھا. اللہ نے ضرور الگ کرنا تھا. تو اب الگ کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تمہیں غیب پہ مطلع کرے. تو غیب تو اللہ صرف اپنے نبیوں کو مطلع کرتا ہے. اس کے لیے فرمایا کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب کی خبر دینے کے لیے. اور اس معاملے میں تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ غیب کے معاملے میں، اور اگر تم ایمان لاؤ گے تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو یہ جو فرمایا کہ اللہ لازماً خبیث کو طیب سے الگ کرے گا، اس کی دو شکلیں ہو سکتی تھیں نا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشت بھیج دیتا کہ یہ منافق ہیں سارے، یہ خبیث ہیں منافق، اور یہ طیب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، اعلان کر دیتے کہ اللہ نے یہ بتا دیا، اس لیے کہ اللہ غیب جانتا ہے تو اللہ نے مجھے بتایا. تو کوئی مانتا ہے اس کو؟ منافقوں نے کیا کہنا تھا، دیکھیں جی جو اپنے لوگ تھے نا ان کو اس فرشت میں شامل کر دیا اور ہمیں جو ہے وہ ادھر کر دیا اس فرشت میں.
انہوں نے یقین کرنا، پھر انہوں نے یہ ہم تو بڑے وہ ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم تو یہ ہمارے کارنامے ہیں، ہم فلاں سے افضل ہے، انہیں ادھر شامل کر دے، یہ باتیں ہونی تھی۔ تو فرمایا یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ غیب سے اللہ بتا دے یہ منافق ہے اور یہ نہیں، اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، امتحان میں مبتلا کرتا ہے، اور اس طرح کہ بالکل مومن خود بخود الگ ہو جاتے ہیں، منافق خود بخود الگ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بعض مشینیں ایسی آج کل بنے، فروٹ آ رہا ہے جی، یہ دانہ ادھر چلا جائے گا، اتنے کو والا ادھر چلا جائے گا، خود ہی کسی جو کچرا ہوگا وہ ادھر چلا جائے گا، صحیح ادھر چلا جائے گا۔ تو اس طرح فرمایا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، لوگوں کو امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان میں جو طیب ہیں، سچے، وہ خود ہی الگ ہو کر الگ سامنے آ جاتے ہیں، یہ ہیں، اور جو خبیث ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، امتحان کے ذریعے خود بخود الگ ہو جاتے ہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کچھ، خود چھانٹ کر انہیں حالات انہیں الگ کر دیتے ہیں، حالات انہیں وہاں کھڑا کر دیتے ہیں اس صف میں جو خبیثوں کی صف ہے، اور حالات جو طیبین ہیں انہیں طیبین کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے، اور اسی سنت کے مطابق ہوا، اور اسی لیے اس شکست کو اللہ تعالیٰ نے، فتح کو شکست میں اللہ تعالیٰ نے بدلا، حالانکہ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے تھی، لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ حکمت بھی تھی تاکہ اللہ تمہارا امتحان دے۔ آخر دعوانا